السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اکیلے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کے باپ ہے، نہ بیوی، نہ بچے۔ وہ اکیلا تھا اور اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام مخلوقات میں سب سے چہیتی مخلوق جو ہے وہ ہم انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا، اور اکیلے اس رب العالمین نے اس دنیا اور آسمان کو بنایا۔ کتنی بڑی شان والا ہے وہ رب۔ اس کے بعد تمام لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین حنیف دے کر ہم تک بھیجا، اور اس مقدس کتاب کو ہمارے پاس رہنمائی کے لیے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، شفا بنا کر بھیجا۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ لوگوں کو فائدہ دینے والا علم کون سا ہے۔ اس بات پر ہم سب متفق ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں اس دنیا میں ملتی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم۔ جن کو زیادہ ملا ہے وہ بھی اپنی نعمتوں کے عوض آزمائے جا رہے ہیں کہ وہ ان نعمتوں کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، اور جن کو کم دیا ان کو بھی آزمایا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے محروم ہونے پر کیسے صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں نعمتوں سے محروم رکھا، ان سے لا تعلقی ظاہر نہیں کی، بلکہ ان کو جنہیں نعمتوں سے سرفراز کیا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی، ان کی اس بات پر حوصلہ افزائی کی کہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں کا خیال رکھیں۔ زکوٰۃ کی شکل میں انہیں پابند کیا کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ ان کے لیے بھی نکالا جائے، اور اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی بہت تاکید کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے قرض حسن دینے کی صورت میں بہترین اجر و ثواب کی اللہ نے خوشخبری بھی دی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سوچ کہ یہ مال و دولت میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں نے کمایا، ایک غلط فہمی پر مبنی سوچ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 3 سے 4 ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ ہے، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت والی روٹی ہے، رزق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کی مدد کر کے یا پیسے کو دین کی سربلندی میں لگا کر اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اسی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں، جس کے بدلے وہ ہمیں بہترین اجر و ثواب سے نوازے گا انشاءاللہ۔ سوچئے، اگر یہ غریب اور نادار نہ ہوتے تو ہم کتنے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے۔ ان کو دے کر ہی ہم اپنا مال کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، صدقات کے علاوہ زکوٰۃ جیسے فرض کو ادا کر پاتے ہیں، بجائے کہ وہ ہمارے احسان مند ہوں۔ ہمیں ان غریبوں محتاجوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے بھی ہمیں نیکی کمانے کا موقع ملا۔ دین کی سربلندی کے لیے بھی ہم جو بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے، اور ہماری دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے اجر میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔
ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ سوچیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے سے 100% فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس انفاق کے عوض میں جنت جیسا اعلیٰ و عرفہ مقام ہمیں نواز رہے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ غریبوں اور محتاجوں پر تو پھر بھی زکوٰۃ کے ضمن میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن دین کی سربلندی کے کاموں، مثلا 10 روپے کا ایک دینی کتابچہ یا 30 روپے کا تفسیر کا کیسٹ خریدتے وقت 400 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کتابچے میں ہم نے اس کتابچے کو لینے کا کیا فائدہ، اس کتابچے کو کسی کو دینے کا کیا فائدہ، یعنی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں اور وہ جانے کہ مرنے کے ساتھ ہی انسان کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے صدقہ جاریہ کے کام کے جو اس نے کیے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ صدقہ اس وقت ہمارے کام آئے گا جب ہم اس کے سخت محتاج ہوں گے۔ اس بات کا بھی شعور پیدا ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور دین کی سربلندی کے لیے انفاق یعنی خرچ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اور تنگ دستی کے بجائے فراخی رزق پاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھے دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع یعنی ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں کیا۔ XYZ کوئی مسجد کے کام میں حصہ ڈالا ہے، کوئی مسجد بنوائی ہے، کہیں پانی کا حوض کھدوایا ہے، یعنی اس طرح وہ کام جو نیکی کے کام ہیں اس نے اپنی زندگی میں کیے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکی اس کاموں سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم۔ نمبر 3 نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے، یعنی نیک اولاد تو اکثریت لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن وہ اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی اولاد کی دعا جو ہے نا والدین کو لگتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کام مثلا مسجد، دینی مدرسہ، مسافر خانہ یا شفا خانہ کی تعمیر اور پانی پلانے کا انتظام کرنا، کنواں کھدوانا، باغ لگانا، نہر کھدوانا، قرآن کا کورس کرنے والے مستحق شاگردوں کے لیے وظیفہ باندھنا، یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ قرآن، حدیث اور دینی اصلاح کی تعلیم دلوانا، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا، دین کی نشر و ارشاد کا کام، مثلا کوئی دینی کتاب لکھ جانا یا دینی کتابیں اور کیسٹس کی صورت میں قرآن کی تفسیر اور احادیث کا کام لوگوں تک پھیلانا، جس سے نسل در نسل لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے دیے ہوئے ایک چھوٹے سے دینی کتابچے، فہم القرآن کی کیسٹ یا CDs کے ذریعے، اب تو خیر یہ چیزیں اتنی کامن نہیں ہے، CDs وغیرہ میڈیا کا دور ہے، لیکن اس کے یہ سب چیزیں پھر بھی مقصد جہاں جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، یا میڈیا انٹرنیٹ کے ذریعے یا آپ کے اپنے گھروں میں قرآن و حدیث کی تعلیم پر مشتمل دروس، دورہ قرآن کا اہتمام کروا کر اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، جس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے دینی کتابچوں، پمفلٹ، دینی موضوعات کے کیسٹ، CDs اور قرآن کورس کے معلومات کے پھیلانے میں بڑھ چڑھ کر اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے حصہ لیجیے۔
کیا پتہ آپ کے جوش و جذبے اور بہترین نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک درس دینے والے سے زیادہ اجر سے نواز دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 7 ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ اولاد کی طرف سے والدین کی مغفرت طلب کرنے کی دعا ان کے قبر میں درجات بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی جب کسی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، اگر ان کی اولاد ان کے پیچھے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے تو ان کے درجات جو ہے، ان کے والدین کے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ تو وہ مرنے والے جو والدین ہوتے ہیں وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے درجات کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ دیکھیں اولاد کی دعا کتنی اہم ہے۔ والدین کا مرنا تو ایک افسوس کی بات ہوتی ہے، اور لیکن جو ہے یہاں پر بات ہو رہی کہ والدین کے مرنے کے بعد اولاد کی دعا، اولاد کا نیک ہونا بھی اہم ہے، لیکن اولاد کی دعا جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ ایسے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، اب بس والدین مر گئے بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک دعا تو کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے۔ اپنے والدین کو اپنی زندگی میں بھی یاد رکھا کریں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد اور ان کے لیے دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ یعنی دعا کا جو ہے نا، دعا کرنا والدین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اپنے والدین کی زندگی میں، یعنی جب وہ زندہ ہو جب بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ان کے لیے رحم اور مغفرت کی دعا کرا کریں، اور مرنے کے بعد تو خصوصی اہتمام کیا کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد برابر ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، جس شخص نے کسی کو علم میں دین سکھایا۔ نمبر 2، کوئی نہر کھدوائی۔ نمبر 3، کنواں کھدوایا۔ نمبر 4، باغ لگایا۔ نمبر 5، مسجد بنوا دی۔ نمبر 6، قرآن مجید وقف کیا۔ نمبر 7، ایسی نیک اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے برابر دعا استغفار کرتی رہتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آج وقت کی اہم ضرورت کیا چیز ہے؟ آج ملٹی میڈیا، ٹی وی چینلز، انٹرنیٹ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عوام الناس میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ٹین ایج لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اسلامک ورکشاپس ویکلی اسلامک کروانے کی اشد ضرورت ہے۔ ان تمام کاموں میں اپنا وقت، صلاحیتیں، مال اور ذہانت لگانے والے بہترین صدقہ جاریہ کے آپ مستحق بن سکتے ہیں۔ یہ سب کام وہ کام ہیں جن میں انسان کا مال بھی صرف ہوتا ہے، انرجی بھی صرف ہوتی ہے، انسان کی ذہنی صلاحیت بھی صرف ہوتی ہے، لیکن اس کا اجر جو ہے رب العالمین کے پاس سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے صدقات کو بلند درجات تک پہنچائے، ہمارے صدقات کو قبولیت کے درجے پر پہنچائے، اور جب بھی ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو ہماری نیتوں کو رب العالمین مخلص کر دے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر وقت انسان کے ذہن پر، دل پر حاوی رہتا ہے، اسے ورگلاتا رہتا ہے، اسے اکساتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اخلاص مانگا کریں، نیت خالص ہونے کی دعا کیا کریں، اور اپنے دلوں کو ہر وقت صاف رکھیں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اور بڑے سے بڑے گناہ کو، چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی اللہ اس کو ہماری قبول کرے، اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں کر لے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔